ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم یہاں شاہ نواز فاروقی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، اختر حسن صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اسلام اور مغرب کے حوالے سے، اور اب ہم آتے ہیں اسی بنیاد کی طرف کہ اسلام سے اور مغرب کا موازنہ آج کے دور میں 21ویں صدی میں، 20ویں صدی سے یہ اواخر سے یہ باتیں شروع ہوئی، لیکن 21ویں صدی میں آج کا ہاٹ ٹاپک یہ بنا ہوا ہے کہ اسلام کیا ہے، مغرب کیا ہے۔ تو آخر ہمیں اس موازنے کی ضرورت کیوں پڑی، اور یہ تہذیبیں ایک دوسرے سے یعنی ایک دوسرے کا موازنہ کیوں کیا جائے؟ ہمیں اسلام کیا ہے اور مغرب کیا ہے، دونوں کے انٹیٹیز کیا ہیں، اس کے حوالے سے اس کا جواب علامہ اقبال نے دیا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ غلامی نے ہمارے ضمیر کو بدل دیا، ہماری تاریخ کو بدل دیا، ہماری تہذیب کو بدل دیا، ہمیں ہمارے مقام سے ہٹا دیا، ہمارا جو خوب تھا اس کو ناخوب بنا دیا، اور جو ناخوب تھا اس کو ہمارے لیے خوب بنا دیا۔ چنانچہ ہمارے لیے سوال پیدا ہوا کہ ہم کون ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تشخص کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں؟ اور اگر یہ معاملہ بالکل واضح ہو تو پھر ہمیں یہ سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، تہذیب کے مظاہر کیا ہیں، یہ سوال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس سوال کو، یہ سوال کہ مغرب سے ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے، خواہ مغرب کو آپ مماثل تصور کریں کرسچینٹی کے تناظر میں کہ وہ اہل کتاب ہیں اور آپ ان کو اہل کتاب مانتے ہیں، خواہ آپ ان کو عدم مماثل فرض کریں کہ وہ ایک سیکولر اور لبرل ویسٹ ہیں، جو بھی آپ ان کو فرض کریں، ہر دو صورتوں میں ہمارے لیے چونکہ ہماری غلامی کا تجربہ ہے، یہ ہمارے مذہب اور اس کی تعبیر پر اثر انداز ہوا ہے، یہ تاریخ اور تہذیب کی تعبیر پر اثر انداز ہوا ہے، اس نے ہمارے سیاسی نظام کو بدل دیا ہے، اس نے ہمارے معاشی تصورات کو بدل دیا ہے، اس نے ہماری سماجی زندگی کو بدل دیا ہے، یہ ہمارا تعلیم نظام ہے جس کو اس نے آلٹر کر دیا ہے، اس نے ہماری زبان بدل دی ہے، ہمارا لباس، تراش خراش، وضاقتہ، زاویہ نظر، زندگی کو دیکھنے کا پورا تناظر، کائنات کو دیکھنے کا پورا تناظر سب کچھ بدل دیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم خود ہم اصل کتنے ہیں، اور وہ چیز کہ جس کو آپ نقل کہتے ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو یہ سوال ہمارے لیے 200 سال میں، یعنی مثلا اگر آپ بات کر رہے ہیں، لیکن 200 سال تو یہ برصغیر کا علاقہ ہے، خطہ ہے، بہت سارے دنیا کے دوسرے علاقے انہی ادوار میں، مختلف ادوار میں آزاد بھی رہے ہیں، اور افغانستان تو ایک تاریخ مسلسل رکھتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں حریت کی بات نظر آنی چاہیے تھی، سنائی دینی چاہیے تھی۔ نہیں، برصغیر کے جو مسلمان ہیں وہ یعنی آپ یہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ کا تجربہ ہے، برصغیر کے مسلمان جو ہیں وہ زیادہ حساس ہیں، بہت سارے موضوعات ایسے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ان کی سینسیبلٹی اور سینسٹیوٹی دوسرے علاقوں کے مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر خلافت عثمانیہ کا جو زوال ہے وہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ تھا، لیکن برصغیر کے سوا کہیں کوئی تحریک تو نہیں چلی، خلافت موومنٹ برصغیر میں چلی، خلافت عثمانیہ ترکی میں ختم ہو رہی تھی اور برصغیر کے لوگ موومنٹ چلا رہے تھے۔ تو یہ وہ نام نہاد ترقی پسندوں کو تو یہ شکایت ہے کہ کارٹونوں کے خلاف بھی مہم چل رہی تو برصغیر میں چل رہی ہے، سارا عرب خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شکایت تو اب بھی جو زیادہ جانتا ہے، جو زیادہ شعور رکھتا ہے، اور جو زیادہ وابستگی رکھتا ہے، تکلیف اسی کو ہوتی ہے، احتجاج بھی وہی کرتا ہے، پوری تاریخ اس پر گواہ ہے، اس پر شاہد ہے۔ خنجر چلے کسی پہ، ہاں، تڑپتے ہیں ہم، یہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو یہ برصغیر کے مسلمانوں کا ایک خاصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک احسان ہے۔ اور آپ دیکھیے نا کہ جو اسلام کے اوپر ہونے والا کام ہے، جس کو آپ علمی و فکری کام کہتے ہیں، 20ویں صدی میں تو سارا کام کم و بیش برصغیر میں ہوا ہے تقریباً، یعنی عالم عرب میں بہت بڑا کام ہوا اور اس سے دنیا متاثر۔ ایک دو ناموں کو چھوڑ دیں اگر آپ، یعنی آپ سید قطب کو اور حسن البنا کو اگر آپ ایکسکلوڈ کر دیں، ان میں سے بھی وہ بھی انسپائر ہیں، یعنی یہاں کے لوگوں کو، جی، اور کافی چیزیں، تو سارا کام یہاں پر جہاں کام ہوگا، جہاں ہارٹ لینڈ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ حساسیت ہوگی، تو ظاہر ہے کہ ساری کی ساری بڑی پولیٹیکل موومنٹ یہاں چلی، ایک ملک بنا، یہاں پر ایک نیا ملک بنا، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں جو فوکل پوائنٹ ہے تو برصغیر کے مسلمان ہیں، اس لیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو برصغیر کے مسلمانوں کی حساسیت ہے یہ تاریخ کے کینوس پر غیر معمولی اثرات مرتب کرتی رہی ہے، اور جو آنے والا زمانہ ہے کشمکش کا، اس میں بھی جو برصغیر کا رول ہے عالم اسلام کے حوالے سے وہ بہت سینٹرل ہوگا۔ کشمکش شروع نہیں ہو گئی ہے؟ نہیں، جاری ہے، وہ تو جاری ہے، وہ آپ کے اور میرے اعلان کے بغیر جاری ہے، اور وہ 1000 سال سے جاری ہے، 200 سال سے جاری ہے، آپ اس کا زمانہ جہاں سے متعین کرنا چاہیں وہ جاری ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی سرفیس پر آ جاتی ہے، اچانک بالکل سامنے آ جاتی ہے، یعنی وہ پس پردہ جاری ہوتی ہے لیکن وہ اچانک سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی تحریک پاکستان کو عنوان، ہم ذرا سا اپنے اس سے ڈیویٹ کر گئے، بات ہو رہی تھی ریلیونس کی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام کی نشاط الثانیہ کا جو لفظ ہے یہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ خود ایک یورپین کانسیپٹ ہے، اور اسلام میں اس طرح کی نشاط الثانیہ کا کوئی تصور نہیں جس طرح کہ یورپ کے اندر نشاط الثانیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں اپنے اصل سے رجوع کرنا ہے، اگر ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے
اور اگر ہمیں اسلام کے اس پورے تصور کا کہ جو کائنات گیر ہے اور عالمگیر ہے ہم آیا کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں یعنی ایک بیمار آدمی کو کیا، جب ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، وہ اپنے مرض کی تشخیص کراتا ہے اور دوا تجویز کراتا ہے اور دوا استعمال کرتا ہے۔ تو مغرب کے ساتھ جب ہم اپنے تعلق کی نوعیت کو انالائز کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پیش نظر یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری صحت کہاں ہم صحت مند ہیں، کہاں ہم بیمار ہیں، کہاں ہمیں دوا کی ضرورت ہے، کہاں ہمیں ان کے اثرات سے نکل کر اپنا تشخص واضح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پوری قوت کے ساتھ اسلام کی اس اصل سے جڑ سکیں کہ جس سے ہم جڑے ہوئے تھے، اور اس کلونیل پیریڈ کے تجربے نے اس کے اندر ایک بریک ڈالا یا اس کے اندر ایک خرابی پیدا کی، اور ہم اس خرابی کو پھلانگ کر دوبارہ اپنی اصل سے دوبارہ مربوط ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایک عالمگیر جو اسلام کا رول ہے، آپ کو معلوم ہے، یعنی یہ بھی بہت ہمارے لیے ایک اہم بات ہے۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر اگر حقیقی معنوں میں کوئی عالمگیر مذہب ہے تو وہ اسلام کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی عالمگیر تہذیب ہے تو وہ اسلامی تہذیب کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر اس دنیا میں کوئی عالمگیر امت ہے تو امت مسلمہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے، اس کے لیے تھوڑی سی دلیل آئی؟ اس کے دلائل جی بالکل، دیکھیے نا، یعنی مثال کے طور پر دنیا میں مذاہب تو اتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں، ہندوازم موجود ہے، کرسچینٹی موجود ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی کا خود مغرب کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے۔ دی اکنامسٹ جو لندن کا بہت ہی معروف جریدہ ہے، اس کے 3 سال پہلے کے ایک سروے کے مطابق وہ یورپ کے، جس کو آپ ویسٹرن یورپ کہتے ہیں، مغربی یورپ کہتے ہیں، وہاں پر 75% لوگ کسی مذہب پر بلیو نہیں کرتے ہیں، کسی تصور خدا کو وہ نہیں مانتے۔ اور وہ یورپ کے جس کو آپ فارمر ایسٹرن یورپ کہتے ہیں، سابق مشرقی یورپ کہتے ہیں، وہاں کم و بیش 80% لوگ کرسچینٹی پر بلیو نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پوپ جو بینیڈکٹ ابھی جو حال ہی میں یورپ گئے تھے تو انہوں نے وہاں شکایت کی کہ بھئی یورپ جو ہے تو فیتھ لیس یورپ ہے، اور اگر اس کو مطلب کچھ کرنا ہے۔ شاہنواز صاحب، یہ ایک ای میل آئی ہے، اور اس ای میل میں ملیر سے سید محمد عمران صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنا کوئی سوال نہیں بھیج رہا، بلکہ صرف علامہ سید سلیمان ندوی صاحب کے کوٹ بھیج رہا ہوں، جو آپ کے اسلام اور مغرب کے حوالے سے خاصا مماثل بھی ہے، اور اس حوالے سے کچھ سوالوں کے جواب ناظرین کے اور امت مسلمہ کے ذہنوں میں بھی ہیں۔ جدید مغرب نے جو سوالات پیدا کیے ان کا محرک ایجادات ہیں۔ ایجادات کا محرک سرمایہ، خواہش نفس، برتری، غلبہ اور انسان کے خدا ہونے کا دعویٰ ہے۔ لہذا جدید مسائل کا فقہی جواب اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ علوم نقلیہ کے ساتھ ساتھ علوم عقلیہ و حاضرہ پر ہماری نظر نہ ہو۔ یہ انہوں نے کوٹ بھیجا ہے، اور اس کے حوالے سے ہی میرا خیال ہے جو ایک بحث چل رہی ہے کہ ہم علمی میدان میں ان کو جواب دیں، ہم ٹیکنالوجی میں جواب دیں، اسی قسم کی ایک بات ہے کہ دوسرے انداز میں دوسرے پیرائے میں کی گئی۔ تو آج کے دور میں ہم کس طرح سے مغرب کے ان چیزوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال تو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا سوال ہے کہ ہم اس پر پورا ایک پروگرام بہت بڑے آدمی بہت بڑے آدمی کا سوال ہے، ریلیونٹ سوال ہے، اور اس میں زاویے اتنے بنتے ہیں کہ ہم اس پر بہت طویل بات کر سکتے ہیں۔ بس بنیاد اسی کو رکھیں کہ انہوں نے بنیاد بنایا ایجادات، دیکھیے اس کی پشت پر جو ہے ان کی کیا خواہش ہے۔ دیکھیں، لیکن ہمیں اس میں تاریخ کو اگر ہم ذرا دیکھیں، دیکھیے مثلا بر صغیر کی اگر آپ ماڈل کو لے لیں، انگریزوں کی جو فتح تھی وہ عسکری فتح تھی، وہ تہذیبی فتح نہیں تھی، وہ مذہبی فتح نہیں تھی۔ یعنی ہم لوگ عسکری سطح پر عسکری ہتھیاروں کے میدان میں کمزور ہونے کی وجہ سے پٹ گئے، یا اتنے ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے ان سے ہار گئے، شکست کھا گئے ہم لوگ۔ اور جنگ پلاسی اگر کامیاب ہو گئی ہوتی ٹیپو سلطان تو ہو سکتا ہے تاریخ کا پورا دھارا ہی بدل گیا ہوتا، ظاہر ہے، گنوز۔ تو عسکری شکست تھی وہ، لیکن ہم نے اس کو تہذیبی شکست میں تبدیل کر لیا۔ یہ انگریزوں کا، یہ کمال انگریزوں کا نہیں ہے، خود ہمارے اندر پیدا ہونے والے لوگوں کا کمال ہے کہ ان کی عسکری شکست کو ہم نے ان کی عسکری فتح کو ہم نے اپنی تہذیبی شکست میں تبدیل کر لیا۔ یہ ان کا کارنامہ نہیں ہے، یہ خود ہم نے انجام دیا، یہ ہمارے اپنے اندر سے پیدا ہونے والے لوگوں نے، میں نام ابھی نہیں لینا چاہوں گا، ان لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ بات کہ چیلنجز جو ہیں مغرب کے، ان کو اس وقت تک نہیں آنسر کیا جا سکتا جب تک کہ ہم ان کے لیول پر نہ چلے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصولی اعتبار سے درست بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی اصل سے رجوع کریں، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی اصل سے ہٹ گئے ہیں، اگر ہم اپنی اصل سے رجوع کریں اور اپنی قوت کی احیا کی طرف مائل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دوستوں، سربکف ساتھیوں، اپنی تاریخ کو پھر سے ترتیب دو۔ جی، پھر سے تاریخ کو ترتیب دیں گے تو اسی جگہ پہ پہنچیں گے جہاں سے ہم نے عروج حاصل کیا۔ اور معاف کیجیے گا، اگر آپ عسکریت کی بات کرتے ہیں تو عسکری میدان میں مغرب کو شکست ہو چکی۔